بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس کے قبضے میں میری جان ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت ہے۔ امام محمد تقی کی ولادت باسعادت پر میں نے کچھ تحریر کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد تقی امام رضا کے بیٹے ہیں۔ امام رضا کو لوگ ان کی زندگی میں طعنے دیا کرتے تھے کہ شیعوں کے امام رضا کے وہاں اولاد نہیں ہے اور یہ نسل ختم ہو گئی ہے۔ امام رضا یہ کہا کرتے تھے کہ میں صاحب اولاد ہوں اور میرا بیٹا امامت پر فائز ہوگا۔ جمعہ کا ایک دن تھا کہ آپ کی ولادت ہو گئی۔ آپ کی پھوپھی آپ کو نہلانے کے لیے ایک حجرے میں لے گئیں۔ حجرے میں چراغ چل رہا تھا، وہ چراغ گل ہو گیا لیکن روشنی کم نہ ہوئی اور پھوپھی نے انہیں نہلا کر کپڑے میں لپیٹ کر امام رضا کی گود میں دے دیا۔ 2 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ 2 دن کے بعد جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آسمان کی طرف دیکھ کر کے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ کے دونوں شانۂ مبارک کے بیچ میں مہر امامت لگی ہوئی تھی اور آپ نوے امام محمد تقی امامت پر فائز ہو چکے تھے، جبکہ امام رضا ان کی زندگی میں زندہ تھے۔ آپ کی کمسنی میں ہی آپ پر مصائب پڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ جب 5 اس وقت امام رضا خراسان آ گئے تھے اور 3 سال کے بعد امام رضا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کاٹتے رہے۔ امام رضا کے خراسان آ جانے کے بعد امام رضا کے گھر کے اندر انتہا تکلیف کا ماحول ہو گیا تھا اور ان کی بہن فاطمہ خم وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ انہوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بھائی امام رضا سے ملوں گی، اور وہ مدینہ منورہ سے نکل آئیں۔ بہت دور جانے کے بعد بیمار پڑ گئیں اور لوگوں سے پوچھا کہ خم کتنی دور ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ کچھ فاصلے پر ہے۔ جب آپ خم پہنچ گئیں تو امام رضا رحلت کر چکے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام رضا کو دفن کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام رضا دفن ہو چکے تھے۔ 17 دن کے بعد آپ کا خم میں ہی انتقال ہو گیا۔ مامون رشید کو امام رضا کا قتل کرنے کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ قتل میرے سر پر ہے اور یہ الزام میرے سر پر ہے، اس لیے امام محمد تقی کو اپنا ولی عہد بنا کر کے انہوں نے بغداد بلا لیا۔ امام محمد تقی بغداد آ گئے اور وہاں پر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مامون رشید شکار پر جا رہے تھے اور آپ بچوں کے ساتھ کسی جگہ پر کھیل رہے تھے۔ مامون رشید کو آتے ہوئے دیکھ کر کے سارے بچے بھاگ گئے، آپ اسی طرح کھڑے رہے۔ مامون رشید نے گھوڑا روک کر کے کہا کہ شہزادے سارے بچے چلے گئے، آپ نہیں گئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ بادشاہ ظالم نہ تھا اور راستہ تنگ نہ تھا، میں کیوں بھاگتا۔
اس جواب سے یہ بڑا متاثر ہوا اور شکار کھیلنے چلا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ شکار کھیل کے جب واپس آیا تو یہ اپنی مٹھی میں بند کر کے پھر اسی طریقے سے وہ بچے کھیل رہے تھے۔ مامون رشید کو آتے ہوئے دیکھا تو بچے بھاگ گئے اور آپ کھڑے رہے، تو آپ نے گھوڑا روک کے کہا کہ شہزادے یہ بتائیں کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے دریا میں اپنی رحمت سے نعمت عطا کی ہے اور بادشاہ وقت اپنی مٹھی میں چھپا کر کے ہماری امامت کا امتحان لیتا ہے۔ یہ بہت متاثر ہوا اور اس نے امام محمد تقی کو محل میں بلا لیا۔ اس کا یہ رویہ تھا کہ جب حضور آیا کرتے تھے تو یہ اپنی مسجد سے اٹھ کے ان کے پاس جایا کرتا تھا اور ان سے مصافحہ کر کے ان کی مسند پہ بٹھاتا تھا اور پھر اپنی مسند پہ آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ یہ بات کچھ دنوں تو علماء اور فقہ نے برداشت کر لی، لیکن بعد میں ایک آدمی آیا اور آ کر کے بولا کہ یہ اولاد رسول ہیں، ان کی محبت عبادت ہے، لیکن تو انہیں اتنی عزت مت دے کہ ہماری بے عزتی ہو۔ تو مامون رشید نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس بچے کا مقابلہ کر سکے؟ تو اس آدمی نے چلا کے کہا کہ میں حیہ ابن اقسم کو لے کر کے آؤں گا مقابلے میں، کہ لیا۔ حیہ ابن اقسم بغداد کا بہت بڑا فقیہ تھا، آپ کی عمر 7 برس کی تھی اور دربار میں 700 کرسیاں لگی تھیں، ایک ہجوم تھا، اور مامون رشید اپنی اس بات کے اوپر بہت زیادہ فخر کیے ہوئے تھا اور ایک خاموشی کا سناٹا تھا۔ حیہ اقسم نے امام محمد تقی سے کہا کہ اگر حضور اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ سوال کروں۔ تو امام محمد تقی نے کہا حیہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ حیہ کے سوال میں اس بات کی دلیل چھپی ہوئی تھی کہ یہ 9 برس کا بچہ نماز روزے سے واقف ہوگا، اسے حج کے ارکان کا کیا پتہ۔ تو حیہ ابن اقسم نے کہا کہ احرام وقت اگر کوئی کسی چیز کا شکار کرے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ حیہ تیرا سوال محمل ہے، تو واضح کر۔ حیہ تو مجھے یہ بتا کہ جس شخص نے احرام باندھا تھا وہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا، وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا، اور جس چیز کا اس نے شکار کیا تھا وہ چرند تھا پرند تھا کیا تھا، اور وہ شکار کرنے والا اپنی اس خدا پہ نادم تھا یا نادم نہیں تھا، وہ جو شکار ہوا ہے وہ رات میں ہوا ہے یا دن میں ہوا ہے، شکار کرنے والا اس شکار سے واقف تھا یا نہ تھا، وہ ان مسئلوں کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا۔ حیہ جب تک کن کو ان ساری باتوں کو تو واضح نہیں کرے گا جب تک اس کا کوئی حل نکل نہیں سکتا۔ حیہ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ ان سے مقابلہ کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ مامون اپنے اس کامیابی پہ بے انتہا خوش تھا۔ حیہ ابن اقسم نے کہا کہ حضور آپ ہی بتا دیں کہ ان کا کیا کفارہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احرام باندھ کر اگر شکار جل میں کرے تو اس کا کفارہ 1 بکری ہے، اگر ایسا شکار حرم میں کیا ہو تو اس کا کفارہ 2 بکریاں ہیں، اور اگر یہ کسی بڑے پرند کا ہے
تو ایک دمبا دے گا. کوئی ہل میں شکار کیا تو دمبے کا ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو کفارہ دے گا. اور اگر حرم میں شکار کیا تو اس پرندے کی قیمت ایک دمبا کفارہ دے گا. اور اگر وہ شکار چوپائے میں ہو تو اس کی کئی قسمیں ہیں. اگر وہ وحشی گدھا ہے تو ایک گائے، اور اگر شترو مرغ ہے تو ایک اونٹ، اور اگر ہرن ہے تو ایک بکری کا کفارہ دے گا. اور کفارہ تو جب کہ حل میں شکار کیا ہو، لیکن اگر حرم میں کیے ہیں تو یہی کفارے دگنے دینے ہوں گے. ان جانوروں میں جنہیں کفارے میں دے گا، اگر احرام عمرہ کا تھا تو خانہ کعبہ تک پہنچائے گا اور مکہ میں قربانی کرے گا. اور اگر احرام حج کا تھا تو مینا میں قربانی کرے گا. اور ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں، اور ارادے سے شکار کرنے میں کفارہ دینے کے علاوہ گناہ میں بھی ہوگا. ہاں، بھولے سے شکار کرنے میں گناہ نہیں ہے. اور آزاد اپنا کفارہ خود دے گا، اور غلام کا کفارہ اس کا مالک دے گا. بالغ کفارہ دینا واجب ہے، اور جو شخص اپنے اس فعل پر نادم ہو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. لیکن اگر اس فعل پر اصرار کرے گا تو آخرت میں بھی وہ عذاب میں ہوگا. یہ تفصیلات سن کر ریا ہکا بکا رہ گیا، اور سارے مجموعے سے حسنت کی آواز بلند ہو گئی. مامون کو خود تھی کہ وہ ایا کی رسوائی کی انتہا درجے کی حد تک پہنچا دے. اس نے امام سے عرض کی کہ اگر مناسب تو آپ بھی ایا سے کوئی سوال فرمائیں. حضرت نے اخلاقاً ایا سے دریافت کیا کہ میں بھی تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں. ایا نے اپنے متعلق کسی دھوکے میں مبتلا نہ تھا. اس نے کہا کہ حضور دریافت فرمائیں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو عرض کر دوں گا، ورنہ خود ہی سے حضور معلوم کر لوں گا. حضرت نے سوال کیا، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح ایک عورت کی طرف نظر کی تو وہ اس پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب پر پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی. بتاؤ ایک ہی دن میں اتنی دفعہ وہ عورت ایک شخص پر کس طرح حرام اور حلال ہوتی رہی. امام علیہ السلام کی زبان نے موجز بیان سے اس سوال کو سن کر قاضی اور قضا ایا ابن اقسم گھبرا گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے. بالا آخر تنہائی عاجزی کے ساتھ کہا، فرزند رسول آپ ہی اس کی وضاحت فرما دیں اور مسئلے کو حل دیں. امام علیہ السلام نے فرمایا، سنو، وہ عورت کسی کی لونڈی تھی، اس کی طرف صبح کے وقت اجنبی شخص نے نظر کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی. دن چڑھے اس نے وہ لونڈی خرید لی، حلال ہو گئی. ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، وہ حرام ہو گئی. عصر کے وقت اس نے نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی. مغرب کے وقت اس سے اظہار کیا تو وہ پھر حرام ہو گئی. عشاء کے وقت ظاہر کا کفارہ دیا
تو پھر حلال ہو گئی۔ آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کو طلاق دی، رجوع دی، جس سے پھر حرام ہو گئی۔ صبح کے وقت اس طلاق سے رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ مسئلے کا حل سن کر حیا ابن اقسم ہی نہیں بلکہ سارا مجمع حیران رہ گیا اور سب مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ مامون اپنی اس اونچا رہنے کی خوشی میں اس نے مجموعے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، دیکھو میں نہ کہتا تھا یہ وہ گھرانہ ہے جو قدرت کی طرف سے علم کا مالک قرار دیا گیا ہے، یہاں کے بچوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔